الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک یہ خاص دن ہیں جن میں تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل اور جو دیگر ذکر اذکار کیے جا سکتے ہیں ان کا مقام اللہ کے یہاں پر بہت زیادہ ہے، جنگ اور جہاد کے برابر ہے۔ اور اس میں خاص 10 دنوں کی کمال یہ ہے کہ اس میں 9 کو حج کا دن ہے اور یہ ایک بڑا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پاک سے امید رکھتا ہوں کہ اس دن کے روزے سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ خدائے پاک معاف فرمائے گا۔ اور اس لیے اس دن میں پاکستان میں کل 28 کو بدھ کے دن یہ حج کا دن بن رہا ہے، تو جس کو شوق ہو 3:30 بجے صبح تقریباً وہ اذان آتی ہے، اور شام کے ٹائم جب کھلتا ہے روزہ اذان کے ساتھ، تو یہ جون کے روزہ ہوگا لیکن گرم ہوگا۔ اس میں کوشش کر کے اللہ کی رضا کے لیے وہ ضرور روزہ رکھنا چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عصر کے بعد مقام عرفات پر جو دعا فرمایا کرتے تھے کہ میری بھی وہی دعا ہے جو تمام انبیاء نے وہ کی تھی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے بڑی خدا کی تکبیر، تحمید اور یہ تہلیل ہے اور تسبیح ہے اور اللہ کی الوہیت کا نعرہ ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ وجود میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی عبادت میں شریک ہے، اور وہ اکیلا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس میں جو اس کو دعا کی جاتی ہے وہ خدا رب کریم اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بدبخت ہے جو اس بخشش والے خاص دن میں اور یہ اپنا خدا سے بخشش کروانے کو بھول جاتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ ناکام بندہ ہوتا ہے۔ جو اللہ پاک کی رحمت اور کی امید رکھتا ہے تو وہ خدا پاک سے، تو اس لیے عرفات کے میدان میں وہاں مکہ شریف میں لوگ آہوازاریاں کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے طور پہ بھی بندہ دعا کر سکتا ہے۔ تو اس مناسبت سے گھروں میں بیٹھ کر ہر بندہ یہاں دعا کر سکتا ہے، اور دعا میں خاص طور پہ یہ روزہ رکھ کر روزہ کھولتے ہوئے نبی کریم نے فرمایا کہ یہ خاص ہوتا ہے کہ اس میں ایک دعا رب کریم ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اس میں بندے کو ضرور دعا کرنی چاہیے پاکستان کے حق میں، پاکستان کے حالات کے مطابق، پاکستان کی معاشی کمزوری کی وجہ سے اور معاشرتی سیاسی حالات کی نزاکت کی وجہ سے اللہ پاک سے دعائیں ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ پاک خیر کے فیصلے فرمائے اور پاکستان رہتی دنیا تک مظلوم مسلمانوں کا محافظ بن کے قائم رہے۔ نیکی کی بات کا ابلاغ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس میں جو اچھی بات ہو اس کو پھیلانے میں جو ساتھ دیتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، گویا کہ وہ خود یہ کام کر رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا سپورٹ بھی کرے گا، فارورڈ کرے گا، لائک کرے گا، تو کمنٹ ضرور کرے۔ جزاکم اللہ احسن۔